چیف منسٹر کا الیکشن اور جس کے اندر 2 کینڈیڈیٹ تھے، دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنے کاغذ جمع کرائے تھے، ان کاغذات کے اوپر ایجنڈا ایشو ہوا تھا اور ایجنڈے پہ الیکشن تھا۔ اب یہ کہنا کہ ہم فلانے کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، یہ رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ رائٹ پاکستان کے آئین کے پاس ہے، اور جب تک آئین کے اندر 63 موجود ہے، فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے جب تک اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ نہ کی جائے۔ تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے فیصلے عوام پر ٹھونسنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اسمبلیاں چلانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر پہلے آپ نے 3 تاریخ کو الیکشن تھا، 3 تاریخ کو اگر الیکشن ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی؟ 3 تاریخ سے 6 تاریخ کو کیا گیا، ہم 6 کے لیے بھی تیار تھے، 6 سے 16 کو کیا گیا، 16 ہم ہائی کورٹ میں گئے، اور پھر ہائی کورٹ نے جو انٹرپریٹیشن کی، آپ دیکھیں ڈپٹی سپیکر کو انہوں نے صوبائی اسمبلی جو ہے اس کا داخلہ ہی بند کر دیا، صوبائی اسمبلی کو تاریں لگا کے، خاردار تاریں لگا کے نو گو ایریا بنا دیا۔ یہ ایسے تھا جیسے کوئی پاکستان سے باہر کا علاقہ بن گیا پنجاب اسمبلی، اور وہاں پر جو بدماش بھرتی کیے گئے، وہاں پر یہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری فوٹیج نکال لی ہے، اور جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ دوسری بات، ہائی کورٹ نے بہت اسپیسیفک آرڈر کر دیا کہ یہ آرڈر ہونا ہے، یہ الیکشن ہونا ہے، اور اس الیکشن کو ڈپٹی سپیکر نے کرانا ہے۔ بھئی آپ آئیں، آپ اپنی عددی برتری دکھائیں، آپ آ کے، اور الیکشن میں ہمیشہ ایک نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ ہم سے بلوچستان کی حکومت لی گئی، ہم سے سینٹ کا الیکشن لیا گیا، ہم نے ایک کمپٹیشن کیا اور اس کے اندر ہمیں پتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ان ریزلٹس کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم ہمیشہ اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا، جمہوریت کے لیے بدترین دھبا ہے۔ میں صرف یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کل پرویز الہی صاحب کا، پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے، انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں، آج غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آج ملٹی بلین ڈالرز کے سکینڈلز ہیں۔ آج وہ جو ابراج گروپ کا نقوی صاحب پکڑا گیا، ابھی اس کی سٹیٹمنٹس آنی ہے جس میں عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ بلائے گا، ایکسٹراڈائٹ کرا کے اس کے اوپر مقدمے بنیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہم پر الزامات لگائے گئے، ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، ہم آپ کو یہ دکھائیں گے بھی، آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ پولیس کو سپیکر صاحب نے اس لیے اسمبلی میں بلایا کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو ان پر حملہ ہوا، ان کو زد و کوب کیا گیا، اور ہائی کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر دیے تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ اس انتخاب کو ہر حال میں کرانا ہے، اور اس میں یہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈپٹی سپیکر صاحب کی مدد کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلی دفعہ آئے وہ صرف اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ آئے، اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اور اس پر پرچہ کٹا، اور اس کے بعد پھر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اندر سپیکر کے آرڈر پر آنا پڑا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ان کے گنڈوں نے کیا، ایم پی ایز، خواتین ایم پی ایز، ان کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا، اسمبلی کے فلور کا تقدس آج تک اس طرح پامال نہیں ہوا، میں نے اپنی زندگی میں اور جو میں نے پہلے پڑھا آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ اسمبلی پر گنڈوں کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم
اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے. اور جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے، میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھیں، کوئی پرویز الہی صاحب بھی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے. اور یہ کیسا حملہ تھا اور یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا. تو یہ جھوٹ سارا سامنے آئے گا. ہم نے یہ وہاں پر اسمبلی میں کل کمیٹی بھی بن چکی ہے، وہ کمیٹی اس کی تہہ تک پہنچے گی اور تمام لوگوں کا احتساب ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں عطا تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دکھاتے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی میں واقعات ہوئے. پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن تھا. پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج گیا ہے، ہمیں اس پر افسوس بھی ہے، ہمیں اس پر دکھ بھی ہے. میں پرویز الہی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دیں. پچھلے 15 دنوں سے یہ صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے. الیکشن شیڈول جاری ہو جانے کے باوجود، کاغذات کی جانچ پڑتال کے باوجود، الیکشن کے دن کا تعین ہو جانے کے باوجود، کیونکہ ان کے نمبر پورے نہیں تھے، اس الیکشن کو بار بار تاخیر کا شکار کیا گیا ہے. میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام پچھلے 3.5 پونے 4 سال بہت کرب سے گزری ہے، بہت مشکلات سے گزری ہے. انہوں نے بہت دکھ درد تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم بطور سیاسی رہنما ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور کل جو ہوا، ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، سب کے سامنے ہیں کہ گیلریز کے اندر وردیوں والے بندے، جن کو پرائیویٹ لوگوں کو وردیاں پہنائی گئی تھیں، گجرات سے اپنے ذاتی گارڈز اور اپنی ذاتی فورس کے لوگ بلائے گئے تھے. ان کو چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں ہاؤس کے اندر چھلانگ لگا کر اپوزیشن بینچز پر حملہ کرنے کی ہدایات جاری کی. ہم صبح سے پرامن تھے، پرامن رہے. جب ڈپٹی سپیکر کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور اس پر حملہ کیا گیا، اس کو نہ بچاتے تو جو تیش میں آئے ہوئے یہ 8-10 لوگ تھے، 4 کا تعلق راولپنڈی سے ہے، ایک لاہور میں رہتے ہیں، ندیم بارہ صاحب ان کا نام ہے. تو یہ جس طریقے سے یہ پرتشدد کاروائیاں کی گئیں، بہیمانہ تشدد کیا گیا ڈپٹی سپیکر پر، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے، 1956 میں جب ڈپٹی سپیکر مشرقی پاکستان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور وہ بھی ایسے ہی حالات تھے جن میں وہ واقعہ پیش آیا. میں خدا را ہم پاکستانی عوام کے لیے کیا میسج چھوڑ رہے ہیں؟ ہم دنیا بھر میں اپنا کیا امیج لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں؟ جب باہر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صوبے کی پارلیمنٹ میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ دیکھیے، ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے، مگر خدا را جھوٹ، فریب اور مکر سے، اور جس طریقے سے کل آپ نے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی، اور میرے یہ ذاتی علم ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن 2 دن آگے کرا دیں. دیکھیے، ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں. آپ ہائی کورٹ گئے، چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا. آپ چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ڈویژنل بینچ میں گئے، اس ڈویژنل بینچ کا بھی فیصلہ آ گیا. آپ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے جب کھڑے ہو کے اپنی ذاتی نگرانی میں لوگوں کو گیلری سے چھلانگے لگانے کا کہا، وہ فوٹیجز موجود ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، وہ گجرات سے لائے گئے ان کے ذاتی فورس کے لوگ تھے. فلور آف دا ہاؤس ان کو داخل کرایا گیا کہ جا کے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کر دو. ہماری یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. پورا دن ہم گھر سے طے کر کے آئے تھے. ہم نے اپنی میٹنگ میں یہ بات کی، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کسی صورت جھگڑا نہیں چاہتے. جب ڈپٹی سپیکر پہ حملہ ہوا، ہم کیا اس میں شریک ہوئے؟ ہم چاہتے تو کیا ہم سامنے نہیں آ سکتے تھے؟ ہم نے تحمل مزاجی سے
بردباری سے اور بالکل پیشنس کے ساتھ بیٹھ کے وہ حملہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم اس حملے کا حصہ نہیں بنے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو. الیکشن ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ جھگڑے کی بنیاد پہ اس الیکشن کو آگے کرائے. میں یہ دل سے باتیں کر رہا ہوں, بڑے دکھی دل سے باتیں کر رہا ہوں. آج معاملات خراب کب ہوئے؟ اللہ کو جان دینی ہے اور کل ہاتھ اٹھا کے کہا گیا اللہ میرے ساتھ انصاف کر, اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے, ہم اس قابل نہیں ہیں. اللہ اگر انصاف پہ آ جائے تو کوئی انسان جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے. اللہ سے رحم مانگیں, مت انصاف مانگے اللہ تعالیٰ سے. آپ نے جو کل کیا, کیا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ کیا کیمرے کی آنکھ نہیں دکھا رہی تھی؟ مجھے پتا ہے ہم کس کرب سے ہم نے میڈیا کو اجازت دلوائی. میرے رپورٹر بھائی بیٹھے ہیں سارے. آپ کو کس طرح کل ایکسس دلوایا گیا کہ آپ پنجاب اسمبلی کے اندر جائیں, آپ کی کیمرے کی آنکھ دکھائے کہ ہاؤس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اس کو کون روک رہا تھا اور اس کو کیوں روکا جا رہا تھا؟ پرویز الہی صاحب اس کو روک رہے تھے کہ میڈیا کی ایکسس نہ ہو. کبھی ایک جھگڑا, کبھی قانون سازی کروا دیتے تھے, کبھی کچھ کرواتے تھے. آزاد مبصرین, پلڈیٹ, فیفن, یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ملک میں شفاف الیکشنز کے لیے پورے نظام بنائے. ان کی ایکسس اس لیے کروائی کہ وہ وہاں بیٹھ کے اس الیکشن پہ اچھے طریقے سے اس کی شفافیت پہ کامنٹ کر سکیں. مگر مجھے انتہائی دکھ ہے اور افسوس ہے کہ اس عمر میں بھی اتنی غلط بیانی کی گئی. وہ جو لوگوں کو چھلانگے مارنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں, انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کیا. آپ کی کوئی فوٹیج ہے کہ آپ کو کسی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں جس میں آپ پہ تشدد ہو رہا. اور اس کے علاوہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھمز اپ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈپٹی سپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد, وہی معنی تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا اور یہ جاری رکھو کام. اس سے پہلے بھی آپ نے سیکرٹری اسمبلی کو ایک اشارہ کیا کہ کام اٹھا دو. چوئی صاحب, ہم نے ساروں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن. ہم بھی بڑے خطا کار لوگ ہیں, اس طرح کی سیاست زندگی میں کبھی نہیں کی جو آپ نے کل کی ہے. ہم آپ کے گھر آئے تھے, دعائیں خیر انہی ہاتھوں سے, کل جب آپ نے بددعائیں دی ہیں انہی ہاتھوں کے ساتھ دعائیں خیر ہوئی تھی. ہم چیف منسٹری پلیٹ میں رکھ کے آپ کے پاس آفر کرنے آئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے کیا پرابلم ہے. میں نہیں جانتا کہ چودھری مونے سلائی نے جو آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اس کا کیا ایشو ہے. اس نے اپنے ہاتھوں سے کل کاف لیگ کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے. خدا را اس کو بھی سمجھائیں, ہوش کے ناخن لیں. یہ سیاست ہے, یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے جو کل آپ نے کیا. اور دیکھیے, میں کوئی مزے کا خیز بات نہیں کرنا چاہتا, مگر آکسیجن ماسک لگا کر پائیوڈین بازو پہ پھینک کر یہ نہ کریں. یہ طاہر جمیل صاحب کی فوٹیج چلائے ذرا. ہمارے ایک رکن کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا ہے, فیصل آباد سے ہمارے رکن ہے. آپ دیکھ لیں گے شولڈر کس طرح ڈسلوکیٹ ہوتا ہے, اس کا بازو ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے. اگر آپ کے کیمرے دکھا سکیں یہ فوٹیج چلائے اس کی. وہ بیچارہ کل اپنی میڈیکل کروانے گیا ہے, یہ آپ کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے. اور یہ آپ ہار نہیں ماننا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ معاملات مزید خراب ہوں کیونکہ الیکشن آپ ہار چکے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہمارے ممبران کی تعداد 197 سے 200 کے درمیان ہے. یہ میرے میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں, ایک دفعہ نہیں 20ویں دفعہ یہ بات ہوئی کہ ہمارے اراکین کی تعداد 197 سے 200 ہے. پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا, صدق کے دل سے کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاس کیا تعداد ہے. آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کی تعداد بھی 160 165 سے اوپر نہیں ہے. مگر ایک الیکشن جیتنے کا جنون طاری تھا, بائی ہک اور کروک انگریزی میں کہتے ہیں, کہ کسی بھی طریقے سے یہ الیکشن جیتا جائے. اور اگر نہیں جیتا جا سکتا اس کو اتنا موخر کرواؤ, اتنا موخر کرواؤ, اتنے جھگڑے کرواؤ کہ اگر میں وزیر اعلیٰ نہیں بنتا تو کوئی اور بھی نہ بنے. جو ایسا بھی آپ کے خاندان کی روایات نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے بڑے ہیں, آج بھی ان کی دل سے ہم عزت کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ایسا سیاستدان ہے جو تمام پارٹیز کو قابل قبول ہے, جس کی بات سب سنتے ہیں, وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں. ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. آپ نے ان کی عزت کو بھی کل خاک میں ملایا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے
کل جو کارروائیاں اپنی نگرانی میں کروائی ہیں اور آپ کا عملہ اس میں ساری ساز باز تھی، ان کی سازش میں شامل تھا، کل اگر کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تو اس کا جواب دہ کون ہوتا؟ جہاں آپ نے درخواست دی ہے، درخواست ہمارے لوگوں نے بھی دی ہے، کل سب نے دیکھا کہ کس نے وہاں پہ جھگڑا کروانے کی کوشش کی. تو میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کا وقار خاک میں ملایا ہے اور پوری دنیا میں جگ ہسائی کروائی ہے، سیاستدانوں کی بھی، پارلیمان کی بھی، اور پنجاب کے صوبے کی بھی. ہم نے، اب میں آتا ہوں تقریب حلف برداری کی طرف. آج رات 8 بجے تقریب حلف برداری ہوگی. اسمبلی سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ گورنر صاحب بھی صدر پاکستان کی طرح یہ اوتھ خود نہیں دینا چاہتے. میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے. آپ، آئین پاکستان آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے حلف دینا ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو. آپ نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے، کسی اور کو نامنیٹ کریں، وہ تقریب حلف برداری میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب یا حمزہ شہباز شریف صاحب سے حلف لے. مگر قانونی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پچھلے 15 دن سے ہو رہا ہے جو صوبے کے ساتھ، بغیر وزیر اعلیٰ کے ایک صوبہ چل رہا ہے. یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ آئین کی منشا کے خلاف ہے، یہ قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. ایک آئینی بحران کے بعد آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہے. یہ مت کریں. آپ نے جس طریقے سے آئین کو پیروں تلے روندا ہے، عمران خان صاحب اب بھی اپنی ضد اور انا کی بھینٹ اس ملک کو چڑھانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے. تو عمر چیمہ صاحب، آپ کو میں جانتا ہوں آپ ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، مہربانی فرمائیں آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب مت بنیے، اس کھیل کا حصہ مت بنے. آپ خود حلف نہیں لینا چاہتے، آپ کسی اور کو آئین اور قانون کے مطابق نامنیٹ کر دیں. آج رات 8 بجے حلف ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں اس کو کوئی طریقہ نہیں روکنے کا. باقی کل جو اسمبلی کے افسران ہیں جنہوں نے ان پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لیا اور پرویز الہی صاحب کی معاونت کی، ان کے خلاف ہم نے درخواست دی تھی، ان کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف ایک ہاؤس کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہو. باقی جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے، ہماری انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ قانون کے مطابق اس میں کارروائی عمل میں لائی جائے. تو یہ میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا پلے کریں جی، جہاں پہ پرویز الہی صاحب لوگوں کو گیلری سے چھلانگے مارنے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو حملہ کر دو اور پڑ جاؤ ان پر. یہ آپ اگر دکھا سکیں تو یہ دیکھیے گا ذرا کہ کس طریقے سے. جی آواز بھی تھوڑی کھول دیں، اور یہ آپ کو 1 سیکنڈ میں، ہاں جی یہ دیکھیے، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا، یہ لوگ، کوئی آواز بند کر دیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود کھڑے ہو کے، یہ ممبرز نہیں ہیں، یہ ذاتی فورس کے بندے ہیں. یہ روزے کے دوران مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہیں جا رہے، یہ کسی درسگاہ کی طرف نہیں جا رہے، یہ کہیں ایئرپورٹ کو حج عمرے کی طرف نہیں جا رہے. یہ روزے کے دوران پرویز الہی صاحب ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ نکلو اور حملہ کر دو، اور گیلری سے چھلانگ لگا رہے ہیں. اور آپ نے کل وہ تھمز اپ والی ویڈیو بھی دیکھی، تو یہ والی بھی پلے کریں جی. نہیں، وہ یہ دیکھیں ذرا، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ کس طریقے سے، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ دیکھیے گا ذرا، جو وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پولیس کیوں آئی؟ کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. وہ ایک پرویز الہی صاحب کی وہ ویڈیو چلائی ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو سامنے سے، جو اینگل ہے جہاں سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں چھلانگے مارو، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ اس کو ملاحظہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ دیکھیے گا ذرا، یہ دیکھیے گا. اس میں ابھی جس طریقے سے دنگا فساد ہوا، اس میں
یہ کل مناظر ہیں جو پوری دنیا میں گئے ہیں، اور آپ کی کیمروں کی سکرین سے دکھایا. یہ دیکھیے گا کس متکبرانہ طریقے سے، یہ دیکھیے گا، یہ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے. ایک جو گیلری سے لوگ ٹاپ رہے ہیں، سامنے سے جو ویو ہے، ایک آپ نے اوپر سے دکھایا ہے، ایک سامنے سے ویو ہے. یہ دیکھیے گا جو ڈپٹی اسپیکر، یہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، مگر جس طریقے سے یہ معاملات ہوئے انتہائی افسوسناک ہے. گیلری سے ٹاپنے کی سامنے سے بھی ویو ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے، وہ کائنڈلی ذرا نیکسٹ چلائیے پلیز. نیکسٹ چلائیے پلیز. ندیم قریشی صاحب ہیں، ایک وہ عباسی صاحب ہیں. گیلری والی چلا دیں پلیز بھیا. یہ دیکھیے گا، یہ جو حملہ پرویز علیہ صاحب نے کروایا، یہ ہمارے لوگوں کو، یہ اپوزیشن بینچز کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے خضر شاہ کھگا صاحب ہیں، ان کو کس برے طریقے سے یہاں پہ مارا جا رہا ہے. اور یہ پرویز علیہ صاحب نے یہ پہلا حملہ جو کروایا اپوزیشن بینچز کی طرف، پیچھے سے لوگ آئے اور یہ سارے پرائیویٹ لوگ تھے، نان ممبرز تھے، اور فلور آف دا ہاؤس آئے. وہ چلائیے ذرا جو سامنے سے گیلری سے ٹاپ رہے ہیں، وہ میں آپ کو 3 دفعہ کہا ہے، کائنڈلی وہ چلا دیں. جو سامنے سے ویو میں نے آپ کو بھی آخر میں آئی ہے نا. جی پلیز چلائیں. یہ دیکھیں ذرا کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ. تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گیا. شکست کو تسلیم کریں اور ہم نیا آغاز کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اس صوبے کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے آگے چلیں اور معاملات کو ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک محنت کش کے لیے، ایک مزدور کے لیے، اور ایک اس پاکستانی کے لیے کہ جو ڈیلی ویجر ہے، جو ماہانہ 20 سے 25 ہزار روپیہ کماتا ہے، اس کے لیے زندگی آسان کریں. اس طرح کے معاملات سے یہ بات اتنی آگے نکل جائے گی کہ پھر بہت دیر ہو جائے گی. خدارا ہوش کے ناخن لیں اور ہم آپس میں مل بیٹھ کر اس اسمبلی کو بھی آگے چلائیں، نظام کو بھی آگے چلائیں، اور صبح پنجاب کی عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. بہت شکریہ. نکال لی ہے، وہ کر رہے ہیں، نکال لی. دیکھیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے کل تقریر کی. میں سمجھتا ہوں بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی سیاسی انتقام ہم نہیں لیں گے، ہماری ترجیح عوام کے مسائل حل کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، ترقیاتی کام ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، اور ہم جو ترقی کا سفر 2018 میں ختم ہوا اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں.